ان کے خلاف گناہ پر اور ظلم پر، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کے تو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو تم ان کو، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا۔ کیا پس ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب پر اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو کرے یہی کام تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے تم سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے من مانی زندگی گزارنے کے نقصانات بیان فرمائے ہیں کہ بندہ اگر دنیا کے اندر وحی کی شریعت کی مکمل پابندی نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کرتا ہے، میٹھا میٹھا ہڑا پڑپ کھٹا کھٹا تھو تھو، جو شریعت کا مسئلہ میرے مفاد کا ہے تو شریعت آنکھوں پر، جس شریعت کے مسئلے میں مالی جانی کوئی بظاہر نقصان نظر آتا ہے، یا طبیعت نہیں مان رہی، یا برادری خاندان کی رسم چھوڑنی پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو یار گزارا کرو کوئی بات نہیں ہے، پھر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شریعت کو ماننا یہ من مانی والی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن بات سنائی تھی، تبلیغی جماعت والے حضرات یہ مثال سناتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، کوئی اور گھر میں نہیں ہے، ماں بیٹا ہیں، کہ جاؤ بیٹا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے، وہ آگ جلائیں گے، روٹی پکائیں گے، سالن پکائیں گے، تو بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گی۔ تو بیٹا کہتا ہے میں اگر جنگل میں گیا امی میں تو گم ہو جاؤں گا۔ اچھا بیٹا تو نہ جا میں جاتی ہوں۔ پھر کہتی ہے بیٹا جا پانی لے کے آ وہاں نہر سے دریا سے، پانی بھی تو کام آنا ہے روٹی سالن کے۔ تو کہتا ہے میں اگر امی پانی لینے گیا میں تو وہاں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ تو پھر امی کہ چلو بیٹا تو نہ جا میں جاتی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک ایک کام ماں بتاتی جاتی ہے، وہ آگے عذر کرتا چلا جاتا ہے۔ جب ماں کھانا تیار کر لیتی ہے کہتی ہے بیٹا آ کھانا کھا لے، تو پھر کہتے امی تیرا حکم نہ مانوں تو جہنم میں جاؤں۔ اب کہتا ہے کہ امی اگر تیرا حکم نہ مانوں تو جہنم میں جاؤں، اب تیرا حکم ضرور مانوں گا، ماں کی نافرمانی اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ جہاں تک تھوڑی سی خدمت والی بات تھی وہاں نفس نے شیطان نے ہیلے بہانے سجھائے ہیں۔ تو آج ہمارا حال یہی بن چکا ہے۔ اللہ نے مثال تو دی ہے یہودیوں کی کہ بھی ان کو حکم تھا کہ تم کسی بندے کو تنگ نہ کرو جس سے تمہاری تنگی تکلیف کی وجہ سے تمہارا محلے دار تمہارا ہمسایہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کہ یار مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے سکون سے، بس میں یہاں سے رہائش لے جاتا ہوں، گھر بیچ دیتا ہوں۔ تو وہ تمہاری وجہ سے بیچارہ اتنا تنگ ہو جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کو اپنی رہائش تبدیل کرنی پڑے، تم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، یوں کسی کو تنگ نہ کرو۔ محلے دار ہمسایہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، وہ بد عمل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی فرمایا ہمسائے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو لاہور کے اندر مشہور اس وقت کی وہ ہیرا منڈی کہتے کیا کہتے جہاں سارا خرابی ہی خرابی، تو حضرت کسی دن چلے گئے وہاں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تو حضرت جس کے پاس جائیں کوٹھے پر اس کے اوپر، ہاں بھئی کتنا پیسے لے تو اتنا پیسے، اچھا یہ لو پیسے اور اتنی دیر تم وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھ لو، یا اتنی دیر میں تم ذکر کرو، جو پیسے تو میں نے تمہیں دے دیے ہیں، یہ وقت تو تمہارا میرا ہو گیا ہے، تو اب پیسے دینے کے بعد تم اتنی دیر یہ کرو۔ یا یہ کہ پیسے 2 4 5 10 کو دے کے سب کو اکٹھا کر لیا اور وعد شروع کر دیا، نصیحت شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی۔ اب اس طرح سے کرنے سے تبدیلی آئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانوں میں آپ نے سنا ہے کہ جہاں مولانا کا اصل گھر ہے، عبدالحکیم کے قریب جہاں مولانا کا اصل گھر ہے، تو وہاں پوری ان کا جہاں مدرسہ مسجد ہے، وہاں میرے عزیز ہیں قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں مولانا کے مدرسے میں کافی عرصے کے،
قاری خالد صاحب، تو وہاں پورے اسی قسم کا بازار تھا، اسی قسم کے کوٹھے تھے، اسی قسم کاروبار ہوتا تھا جہاں جسم فروشی ہوتی تھی، پورا ایک مارکیٹ تھی اچھی خاصی۔ اور مولانا نے ان پر محنت کرتے 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 سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ وہ آپ تو ختم، ان کی نسلیں ہیں، لیکن مولانا کی طرف سے ان کے گھروں میں وظیفہ اب بھی جاتا ہے، ان کی کفالتیں کی، ان کی شادیوں کا انتظام کیا، اور جن کے لیے اتنا عیب تھا کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، جتنی زندگی ان کی گزر گئی آج تک گزر رہی ہے، ان کا باقاعدہ مولانا نے وظیفہ لگایا کہ تمہیں تمہارا گزران مل جائے گا، تم یہ کام نہ کرو۔ اب یہ ہے ایک محنت، یہ ہے برائی کو روکنے کا ایک طریقہ اور کام۔ جب انسان سوچ لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے میں نے ایک کام کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک راستے کھولتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا حیدرآباد، جو کراچی سے پہلے حیدرآباد، اس کا بائی پاس ایک مشہور بڑا اسٹاپ ہے، وہاں بڑی مارکیٹ ہے حیدرآباد کا بائی پاس، وہاں ایک بندہ مسجد بنا رہا تھا، اور تھا بالکل غریب سا، جو بھی بسیں وہاں آتی ہیں رکتی ہیں مسافر، ان سے وہ آواز لگاتا رہتا ہے چندے کی مسجد کے لیے مسجد بن رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب تحقیق کی تو وہ 7ویں مسجد بنا رہا ہے، ایک وہاں بنائی ایک وہاں بنائی، حالانکہ غریب سا بندہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اس کے اپنی جیب میں پیسہ ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ اللہ کا گھر بن جائے گا، میں نے تو مر جانا ہے، یہ چلتا رہے گا اور میری قبر مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مسجد بنائی، وہ مکمل ہوگی اور جگہ چلا گیا، وہاں سے مکمل ہو گئی اور جگہ چلا گیا، 7ویں مسجد بنا رہا ہے، خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن زبان تو ہے، صلاحیت تو ہے، دوسرے کو متوجہ تو کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جس وقت دھن لگ جاتی ہے بندے کو کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، اور دھن بھی قبر کی لگ جائے، دھن بھی آخرت بنانے کی لگ جائے، پھر تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں تو رکاوٹیں آتی ہیں، دین کے کام میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر اسباب خود بخود اللہ آپ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے سے کام لیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کے لیے ایک حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، پچھلے آیت میں پرسوں کے درس میں گزرا تھا، آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، قتل و غارت نہیں کرنی۔ نمبر 2، کسی کے لیے ایسے حالات نہیں بنانے کہ وہ تمہاری وجہ سے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا شکوہ کرتے ہوئے کہ تم نے یہ دونوں کام کیے، تمہیں روکا تھا آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، لیکن تم نے یہ کیا۔ یہاں قرآن مجید کے اندر صاف اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی جملے میں فرما رہے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی یہی لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ میں نے کل عرض کیا تھا پرسوں کہ اپنے آپ کو قتل کا معنی کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا، وہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ وہ تو مر گیا، شہید ہو گیا، وہ تو بظاہر وہ مرا ہے، لیکن حقیقتاً مارنے والا مرا ہے۔ حسین مرا ہے کہ یزید مرا ہے؟ اگر عقل ہو، آج تک دنیا بتلا رہی ہے حسین نہیں مرا، یزید مرا ہے۔ کربلا والے نہیں مرے، کربلا والوں کو مارنے والے مرے ہیں۔ کربلا والے کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے فرمایا تم اپنے آپ کو مار رہے ہو، جب تم کسی اور کو مار رہے ہو اپنے آپ کو مار رہے ہو، جب کسی اور کا نقصان کر رہے ہو اپنے آپ کا کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کی آگے جو سزا ہے وہ تم نے بھگتنی ہے، وبال تم اپنے سر پہ کھڑا کر رہے ہو۔ فرمایا ایک تو تمہیں یہ حکم تھا کہ قتل نہ کرو، لیکن تم نے وہ حکم الٹ کیا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ گھروں سے نکالنے کے لیے کسی کو تنگ نہ کرو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ایک گروہ کو تم نے اتنا مجبور کر دیا کہ بیچارے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر یہ انسانوں کے اندر فطرت میں آج بھی کوئی بندہ حق کا عالم لے کے کھڑا ہوتا ہے، سچ والا کھڑا ہوتا ہے، اس کے مددگار معاون محلے میں 2-3 ہوں گے، اور اگر کوئی غلط کام لے کے کھڑا ہوگا اس کے ساتھ 2/3 محلہ ہو جائے گا۔ جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے کہ غلط کام، آج یہاں ایک ڈگ لگا دیا جائے کہ یہاں فلانا گلوکار آئے گا، وہاں ناچ گانا ہوگا، تو وہاں دیکھنا مجمع کتنا ہوتا ہے اور نوٹ کیسے نچھاور ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کہاں ادھر ڈگ لگا دو کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، پھر دیکھنا کتنے ہوتے ہیں۔ عجیب بات، کل کے پرسوں بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ قوم جو مسجد کے امام کو تو 4,000 5,000 7,000 8,000 تنخواہ دے، اور ایک بے حیائی کے پروگرام کے لیے ایک گلوکار کو 4 لاکھ روپیہ دے، تو یہ قوم بھی بھلا کوئی مسلمان قوم کہلا سکتی ہے؟
مسجد کا امام پورا مہینہ ہماری خدمت کرے، پورا مہینہ اذان محلے میں گونجے، یہ اذان کی برکت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں یا نہ آؤں، میرے محلے کا کوئی بندہ نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، لیکن اذان جو پورے محلے میں گونجتی ہے، اس کی کتنی برکت ہے، اس سے کتنی مصیبتیں دفع ہوتی ہیں، اس سے کتنی شیاطین سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا چوکیدار ہے ہمارا جو صرف اذان دیتا ہے، اس کی تنخواہ تو 7-8 ہزار محلے والے بیچارے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادھر رشید آباد میں مسجد رات میرے پاس حاجی صاحب ہے کہ وہاں لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ امام صاحب کی 8 ہزار تنخواہ تو کیسے پوری کریں، 8 ہزار تنخواہ فیملی والا امام مہینے کے بعد۔ اور ادھر گلوکار کا کسی بدماش کا کوئی گندا پروگرام رکھ لو تو ایک وہ بندہ جس کے لیے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی جیب سے بھی نوٹ نکلیں گے وہاں ڈالنے کے لیے، لاکھوں روپے وہاں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو فرمایا پھر انسان کے اندر یہ ہے کہ تظاہرون علیہم بالاسم، گناہ پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پشت پناہی، تظاہر، ظہر کہتے ہیں عربی میں پشت کو، تظاہرون ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، ظلم پر، ظالم کے ساتھ ہی کئی ہو جائیں گے، اور مظلوم بیچارے کا اکا دکا کوئی چھپ چھپ کے نہیں، وہ بڑا چودھری ہے، سردار ہے، اس کا مقابلہ کون کرے، ظالم کے ساتھ کئی ہو جائیں گے، مظلوم بیچارہ کنڈے کھٹکاتے رہے گا انصاف کے لیے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ فرمایا تم اس طرف تو کتاب کی، اپنی شریعت کی مخالفت کرتے ہو، اور ادھر ہمارے لیے بھی حکم ہے، ان کے لیے بھی تھا کہ اگر کوئی بے گناہ آدمی جیل میں چلا گیا ہے اور حکومت نے، قانون نے اس پر سزا بول بھی دی ہے، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ سزا کے ساتھ جرمانہ بولا جاتا ہے کہ بھی اتنا جرمانہ ادا کرو گے تو جلدی رہا ہو جاؤ گے، اگر نہیں ادا کرو گے پھر اتنے مہینے اور رہنا پڑے گا۔ تو وہ جو جرمانہ ہوتا ہے جیل سے قیدی کی رہائی کا، اس کو فدیہ کہتے ہیں، اسیر کا فدیہ۔ اسارہ اسیر کی جمع ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ تو قیدی کو چھڑانے کا فدیہ، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کو چھڑانے کا پیسے دو مالک کو، اسے خرید لو اور آزاد کر دو غلام کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ساری دولت اسی پر لگائی ہے، غلام آزاد کیے، سب سے زیادہ پیسے اسی پر خرچ کیے کہ جس کے بارے میں سنا غلام ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اس کا مالک مسلمان نہیں ہے، تو وہاں اس کو خرید کیا، آزاد کر دیا، خرید کیا، آزاد کر دیا۔ تو فرمایا قیدیوں کو آزاد کرنے کا ان کو بھی حکم تھا، تو اب وہ جس وقت قیدی ہو جاتے تھے پھر ان کو چھڑاتے۔ بھئی تمہیں تو پہلے حکم تھا کہ ان کو سرے سے گھر سے نکالو ہی نہیں، ان پر مقدمات ناجائز بناؤ ہی نہیں، ان بیچاروں کو جیلوں میں ڈلواؤ ہی نہیں، پہلے جیل میں ڈلوا دیا اور پھر اس کے بعد فدیہ دے کے چھڑوا لیا۔ جیسے آج کل ہمارے جتنے بھی جو ڈیرے دار چودھری ہیں یا بڑے بڑے لوگ، ان کا اکثر کا یہی ہے، اس کی بھینسیں پہلے چوری کروا لیں، جب وہ بیچارہ آ گیا معذرت معافی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی واپس کروا دیتے ہیں، وہ جی چودھری سے میں نے میری بھینسیں واپس کر دی، بڑی مہربانی اس کی، یہ پتہ نہیں کہ چروائی بھی اسی نے تھی۔ یہ ہمارا حال چلا آج کل لوگوں کو ووٹر اپنا بنانے کے لیے، دباؤ میں ڈالنے کے لیے۔ تو ان کا حال بھی یہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم فدیہ دے کے قیدی تو چھڑواتے ہو، حالانکہ تم پر حرام تو یہ تھا کہ سرے سے ان کو قید میں ڈلواؤ ہی نہیں۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید کا آج ہمارے لیے اور ان کے لیے ان کی کتاب کا کوئی حکم مانا ہے، کوئی نہیں مانا، بعض کتاب کو مانا ہے، بعض کو نہیں مانا۔ اب جب یہ لوگ کوئی بھی مذہب والے اپنے مذہب کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اگلی سزا جو قرآن نے کہی ہے اگر وہ ہم سوچ لیں تو آج جو امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے وہ 100% قرآن کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ فرمایا جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے حکام، کچھ کتاب کے مسائل جو من مانے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ان کو تو مانتے ہو، آنکھوں پر شریعت ہے جی، قرآن ہے جی، ہم تو غلام ہیں، لیکن جس وقت وہی شریعت ہوتی ہے اور دوسری طرف برادری ہوتی ہے، دوسری طرف بیٹے کی شادی ہوتی ہے، دوسری طرف خاندانی رسومات ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، برادری ہے، خاندان ہے، بس مجبوری ہے، ہم کر نہیں سکتے۔ وہ جی گھر کی عورتیں نہیں مانتی، وہ جی باپ نہیں مانتا، دادا نہیں مانتا، یہ 24 گھنٹے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو اس کی سزا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، خزی فی الدنیا، دنیا میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہوں۔
آج امت مسلمہ رسوا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے عالمی طور پر حالات کا جائزہ لیں، جس کا جی چاہتا ہے جس وقت مسلمان کا خون بہا دیتا ہے، جس وقت جس کا جی چاہتا ہے مسلمان کے گھروں سے بچیاں اٹھا لیتا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں کیا نہیں ہو رہا، ہندو نہیں کر رہے، کیا ہمارا خون نہیں بہہ رہا، ہماری عزتیں نہیں لٹ رہی؟ فلسطین میں دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراق میں دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، اصل دین ہمارے پاس، اعلیٰ دین ہمارے پاس، اعلیٰ نبی ہمارے پاس، اعلیٰ قرآن ہمارے پاس، اعلیٰ کلمہ ہمارے پاس، لیکن پھر ہم ذلیل کیوں ہیں، پھر ہم رسوا کیوں ہیں؟ یہی اسی وجہ سے ہم رسوا ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو مذاق بنایا ہے، اپنے دین کا جو من مانا مسئلہ جو من چاہ آیا اس کو مان لیا، اور جو جس کا جی نہیں چاہتا اس کو نہیں مانتے۔ اس میں مولوی بھی یہی کر رہا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا کہ کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو اور اس نے عدت وہاں گزاری ہو جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے تبلیغی نہیں کہہ سکتا، مولوی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ مسئلہ قرآن کا ہے کہ جہاں عورت کو طلاق ہوئی ہے عورت نے عدت اسی گھر میں گزارنی ہے، خامند اس کا وہ گھر چھوڑے۔ جس نے طلاق دی ہے سزا اس کو دو، جرم اس نے کیا ہے۔ عدت کے دن کا کھانا پینا خرچہ علاج معالجہ عورت کا وہ اسی کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے۔ اس کو سزا دینے کے بجائے ابھی جھوٹی سچی افواہ پھیلتی ہے، وہ جی تمہاری بچی کو تمہاری بہن کو طلاق دی ہے، اسی وقت لے کے فوراً چلے جاتے ہیں اپنے گھر۔ اب اس کی عدت وہاں گزرنے کی قرآن کا حکم ہے، لیکن کوئی ایک تبلیغی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک مفتی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک مولوی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس مسئلے پہ عمل کرتا۔ میں تو اکثر جمعوں پر یہ بات کہتا ہوں کہ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے، کیوں وہ جی ماحول ایسے بن گیا، لوگ کہیں گے اچھا ان کی بیٹی کو طلاق بھی دے دی پھر بھی وہیں بیٹھی ہے، فوراً جاؤ تحقیقیں بعد میں کرتے ہیں، مسئلے بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے اس کو لے آتے ہیں۔ یعنی اتنا ہم گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ اپنے نفس کے اور اپنی من مانی کے، اپنی چاہت کے، اپنے خاندان کے، اپنے رواجات کے ہم اتنے غلام بن گئے ہیں کہ ہمیں شریعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہے۔ بات وہی آ گئی ہے، میٹھا میٹھا ہڑا پڑا کھٹا کھٹا تھو تھو، ہم اپنی مرضی کرنے والے بن گئے۔ تو اس کی سزا قرآن کہہ رہا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بھی ایسا کرے گا کہ قرآن مجید کا شریعت کا کچھ مسئلہ مانے گا کچھ نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا، سوائے رسوائی کے اس کی کوئی اور سزا ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس اللہ کا فیصلہ ہے جو میری جان کا مالک ہے، جو ہمارے سانس کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو بھی ایسا کرے گا اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو رسوا کر کے رکھے گا، چاہے وہ گھر میں ہو تب بھی رسوا ہوگا، محلے میں ہو تب بھی رسوا ہوگا، اس لیے کہ شریعت سے مذاق بنایا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کا شکار ہوگا، سخت ترین عذاب کی طرف اسے لوٹایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی وضاحت سے ارشاد فرمایا ثم انتم، پھر تم ہی یہی لوگ ہو تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو تم ان کے خلاف گناہ کے بارے میں، والعدوان، اور ظلم کے بارے میں، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کے، تُفَادُوهُمْ، تو پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، پس مانتے ہو تم کتاب کے کچھ مسائل کو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو کچھ کا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، پس نہیں ہو سکتی سزا اس شخص کی جو کرے یہ کام تم میں سے، سوا اس کے خزی فی الحیات الدنیا، کہ رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر ہے، یہ مت سمجھو اللہ کو پتہ نہیں، یہ الگ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں کرتا، ادھر زبان سے جھوٹ نکلے اسی وقت زبان پہ قوت گویائی اگر اللہ چھین لے تو پھر
ادھر آنکھ گندہ دیکھے اسی وقت اللہ اندھا کر دے تو پھر اللہ تو کر سکتا ہے۔ جس وقت ہم نے ہاتھ سے سود لیا ہے، سود کمایا ہے، رشوت کا کام کیا، کسی پر ظلم کیا، اللہ اسی وقت بازو شل کر دے، اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈھیل دیتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔